بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور درسی کتابیں ہمیں بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے، محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی، آخر جس انسان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اس نے باقی زندگی کیسے گزاری، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن قاسم کو کس دردناک طریقے سے مارا گیا اور محمد بن قاسم کی عبرتناک موت کا سبب کیا تھا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ ناظرین، جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مغرب میں مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ مگر یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی دھرسیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکمرانی کرتا تھا۔ ناظرین، دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی، اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اس کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دھرسیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ دھرسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا، اور اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا، اور اس کی خود سری حد سے بڑھ گئی۔ قزاقی، لوٹ مار اور غنڈہ گردی کرنے والوں کے لیے داہر ایک سایہ عافیت بن گیا۔ ناظرین، یہ ملک سندھ میں بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے، اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھیں، لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا، اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب نے اس حملے کی نوبت آن پہنچی۔ ناظرین، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم و شان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ناظرین، ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دیبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگر فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔
اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے رعایا اس کی گرویدہ تھی۔ آپ جس سے بھی ایک بار ملتے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ آپ امیر غریب ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے۔ وہ اب عوام الناس میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سیاہ حصہ۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے۔ اگرچہ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی راستے میں ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلاذری کی کتاب فتوح البلدان سے اقتباس ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم جرنیل کی اذیت ناک موت کا سبب تھا، جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔